آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. یہ آج کل کے ماحول میں بہت ہی خوشگوار اور بہت اہم خبر ہے. ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاک بھارت جو جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے بھارت کو کافی کٹ لگائی، وہ معاملہ بھارت میں ختم نہیں ہو رہا، اور وہ اپنی بے عزتی کو، توہین کو لے کر بلبلا رہے ہیں. ابھی دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کے ایئر چیف نے جھوٹ بول دیا، آن دا ریکارڈ جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے پاکستان کے 5 طیارے گروائے ہیں. اب اس جھوٹ کا یعنی علاج پاکستان پہلے ہی کر چکا ہے. ہماری آفیشل سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے پاکستان کی، ہماری یعنی پیشکش موجود ہے، آفر موجود ہے پوری دنیا کو کہ آپ بھارت کا جو فلیٹ یعنی جو ملٹری ایئر کرافٹس ہیں جو ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں، آپ ان کو دنیا کے سامنے لا کے گنتی کروا دیں. پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے. ہمارے جتنے بھی ملٹری ایئر کرافٹس ہیں، جیٹ فائٹرز، ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. ہم دنیا کے سامنے رکھ کے اس کی گنتی کرا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اب پاکستان کی اتنی واضح پیشکش کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آفیشلز ہیں انڈیا میں جو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ انڈین آرمی چیف ہو یا انڈین ایئر فورس چیف ہو، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب یہ ہے ماحول بنیادی طور پہ اس خطے کا ماحول. اب اس ماحول میں آزاد کشمیر میں اگر کوئی اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے، بے چینی آتی ہے، بدامنی آتی ہے، انتشار آتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو سیریس چیلنجز آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے مخالف نعرے آتے ہیں، تو بھارت اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ لاجیکل ہے کہ وہ اٹھائے گا. وہ پیسہ پانی کی طرح بہائے گا، وہ اپنے سارے تعلقات استعمال کرے گا. وہ آزاد کشمیر میں بے چینی زیادہ سے زیادہ بڑھانے، یہ بھارت کے مفاد میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہیوملیشن ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں، ان کی توہین بے عزتی ہوئی ہوئی ہے. انہیں کسی نہ کسی طرح کی ایک فتح، کسی نہ کسی طرح کی ایک فیس سیونگ، ایک ایگزٹ انہیں چاہیے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے. اور اس کے لیے بہترین موقع ان کو یعنی بیٹھے بٹھائے اور کیا مل سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بے چینی شروع ہو جائے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ پورے ایک انوائرمنٹ میں اور ملک میں جہاں ابھی ہم یعنی بھارت پہ جو فتح ملی ہے اور پاکستان کو جو چین سے لے کے امریکہ تک جو عزت مل رہی ہے، ہم تو ابھی اس کی خوشیاں منانے سے فارغ نہیں ہوئے. ابھی تو وہ ماحول ہونا چاہیے پورے ملک میں، ایک خوشی کا ماحول ہونا چاہیے. لیکن وہ خوشی کے ماحول کے بجائے اگر یہ خبریں زیر بحث ہوں گی اور آزاد کشمیر میں اس طرح کی تحریک اٹھی ہوگی تو ظاہر سے خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، بہت سے سوال اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی ظاہر ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پاکستان میں بھی سب اس بات کو جانتے ہیں. فیصلہ کرنے والے حکومت میں سب کے سب جانتے ہیں کہ اس ماحول میں آزاد کشمیر میں کسی طرح کی بھی کوئی تحریک، یہ پاکستان کی جو ایکچوئل اور حقیقی اور سچی فتح ہے بھارت کے اوپر، اس فتح کا جو مزہ ہے اسے کرکرا کر سکتی ہے. سو یہ بہت اچھا ہوا، وزیر اعظم نے اس کا خیر مقدم کیا، بہت اچھا ہوا. جتنے بھی لوگ اس میں امن کی کوششوں میں مصروف تھے ان میں سے ایک ایک شخص کو شاباش دینی چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے اس معاہدے کا. اور آئندہ فیوچر میں بھی یعنی اس طرح کا کوئی میکنزم ڈیولپ موجود ہوگا، پہلے بھی موجود ہوگا، اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جو بھی مطالبات ہیں آزاد کشمیر میں دوستوں کے، ان کا ایک مستقل ان کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. کیوں معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں ہر چند مہینے کے بعد اس طرح کی تحریکیں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہیں؟ ان کی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوبارہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری بھارت ہوگا. اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پہ جب وہ آن ریکارڈ آ کے جھوٹ بول رہا ہے، آپ دیکھیے کہ جب ان کا ایئر چیف جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو آفیشلز ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں. جب وہاں کی سیاسی قیادت اس میں انوالو ہوگی تو وہ جھوٹ کو کس حد تک لے کے جائیں گے اور کیا کیا جھوٹ بولیں گے. اور اے آئی کا دور ہے، جھوٹی ویڈیوز آ سکتی ہیں، جھوٹے آڈیوز آ سکتی ہیں، جھوٹی تصویریں آ سکتی ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. تو ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کا خاص خیال، آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے.